اسلام امن اور سلامتی کی علامت۔ مسجد ابو القاسم، جس کا کام آج سے تقریباً 6 برس پہلے شروع کیا گیا تھا۔ شروع میں اس کے لیے 1200 کنال جگہ خریدی گئی۔ اللہ کے نیک بندوں کے تعاون کی وجہ سے یہ جگہ 1400 کنال تک چلی گئی اور اب یہ جگہ 2200 کنال تک جا پہنچی ہے۔ بزرگوں کے مطابق یہ پاکستان کا ہی نہیں بلکہ دنیا کا سب سے بڑا تبلیغی مرکز ہوگا اور اس کی تعمیر جلدی مکمل کر لی جائے گی۔ ہماری پچھلی ویڈیو کو ہمارے ناظرین کی جانب سے بہت پسند کیا گیا، اسی وجہ سے ہم نے ویڈیو کا پارٹ 2 بنانے کی بھی کوشش کی۔ اسی مد میں ہم نے دن میں اس ویڈیو کو بنانے کی بھرپور کوشش کی اور مسجد کے کچھ ایسے مناظر کو کیپچر کیا کہ جو آپ دیکھ کر خوش ہوں گے۔ تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ ہم نے اپنے سفر کا آغاز اسلام آباد ایکسپریس وے سے کیا۔ مرکز کا فاصلہ 0.27 کلومیٹر ہے اور جی ٹی روڈ انٹرچینج سے موٹر وے کی جانب 5 کلومیٹر دور ہے۔ مسجد پر جب پہنچے تو اس کا مین دروازہ بند تھا۔ ہمیں یہ ڈر لاحق ہو گیا کہ شاید ہم اندر نہ جا سکیں گے، مگر ہمیں گارڈ کی ہدایت کے مطابق ایک دوسرے رستے سے مڑ کر آنا پڑا۔ گیٹ سے اندر جاتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ روڈ کے ارد گرد سبزہ بڑی خوبصورتی سے اگایا گیا ہے۔ دائیں جانب پارکنگ کے لیے جگہ مختص کی گئی ہے۔ مسجد کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے۔ سڑک کے بائیں جانب کینٹین اور دائیں جانب بیت الخلاء موجود ہے اور یہ کینٹین سے اوپر کے مناظر ہم نے آپ کے لیے کیپچر کرنے کی کوشش کی ہے، جہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دائیں جانب اندرونی راستہ ہے اور بائیں جانب مسجد اور پارکنگ کا راستہ ہے۔ اس کے بعد ہم مسجد کے داخلی راستے کے قریب آئے اور وہاں سے کچھ مناظر کیپچر کرنے کی کوشش کی۔ مسجد کا اگلا حصہ جو کہ زیر تعمیر ہے اور آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کے دائیں جانب کام زور و شور سے جاری ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں مسجد کے اندرونی حصے کی طرف۔ آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد کا اندرونی حصہ کتنا خوبصورتی سے بنایا گیا ہے۔ عصر کی نماز کا وقت قریب ہے اور لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی تحت نکاح لگے ہوئے پنکھوں پر نظر پڑتی ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مسجد خاصی بڑی ہے۔ اور بڑی ہی خوبصورت قالینیں بھی زمین پر بچھائی گئی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جماعت پہلے سے یہاں پر مقیم ہے۔ مسجد کا محراب جو کہ ابھی عارضی طور پہ بنایا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے آگے ہال کا کام ابھی جاری ہے۔ اس کے بعد آپ کو لیے چلتے ہیں مسجد کی بالائی حصے کی طرف۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ہم کچھ ہی دیر میں بالائی حصے پر پہنچے۔ یہ حال ان جماعتوں کے لیے مختص کیا گیا ہے کہ جو شب جمعہ پر یہاں تشریف لائیں گی اور تشکیلات کی غرض سے یہاں قیام کریں گی۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد کا صحن ایک بہت بڑے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صحن آپ کو خالی نظر آ رہا ہے، لیکن جب کچھ خاص دن ہوتے ہیں تو یہاں پر تل دھرنے کی جگہ بھی نہیں ملتی۔ آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں مسجد کے اگلے حصے کی جانب جو ابھی زیر تعمیر ہے اور اس کا کام زور و شور سے جاری ہے۔ یہاں پر بڑی تعداد میں مزدور اور مستری حضرات موجود ہیں۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں مسجد کی کینٹین کے اندرونی مناظر۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کے کھانے کے لیے ایک خوبصورتی سے صفیں بچھائی گئی ہیں اور یہاں پر ہر صف میں 2 سے 3 کولر بھی رکھے گئے ہیں۔ صفائی کا معیار آپ کے سامنے ہے۔ ہاتھ دھونے کے لیے بیسن کی سہولت بھی میسر کی گئی ہے۔ یہ مرکز کا کچن ہے جہاں پر کھانا تیار کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی برتن دھونے کی جگہ بھی موجود ہے۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں مسجد کی پارکنگ کی طرف، جس میں بہت بڑی تعداد میں گاڑیاں کھڑی کر سکتے ہیں آپ۔
روڈ کے دائیں طرف آپ مسجد کا برآمدہ دیکھ سکتے ہیں، جبکہ دوسری جانب بیت الخلاء موجود ہے۔ مسجد کے اگلے ہال کا کام جو کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، آپ کو یہاں سے اس کے مناظر بھی دکھا سکتے ہیں۔ بائیں جانب کار پارکنگ وسیع علاقے پر پھیلی ہوئی ہے اور یہ پارکنگ سے واپسی کا راستہ ہے۔ بڑے ہال کے کام کے سامنے سے مناظر آپ کو دکھاتے چلیں۔ تو اس طرح ہمارا آج کے سفر کا اختتام ہوا۔